نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم و مکرم، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر دار اسلام سے خارج ہے۔ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا کہ ہم نبی ہیں، ہماری اتباع کرو۔ حضور کے زمانے میں بھی اسی منصب کا لوگوں نے دعویٰ کیا اور پھر صحابہ نے ان کا تعاقب کیا، ان کے اس ذہنیت کو ان کے یعنی دعوی نبوت کرنے والوں کو جڑ ہی سے صحابہ نے اکھاڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑی گئی، کس وجہ سے کہ اس نے دعوی نبوت کیا۔ 1200 صحابہ اس عقیدے کے لیے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ، جس میں سے 700 حافظ قرآن اور عالم دین تھے اس عقیدے کے لیے۔ اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے کہ 1200 صحابہ، باقی جتنی بھی جنگیں لڑی گئی اسلام کے اندر ان میں سب سے شہید ہونے والوں کی تعداد کم پائی جاتی ہے، اور اس عقیدے پر شہید ہونے والے کی تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو 1200 صحابہ اس عقیدے کے لیے شہید ہوئے ہیں، تو اس سے اس عقیدے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس زمانے ہی سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی جو دعویٰ نبوت کا جو دعویٰ تھا وہ صراحتاً تھا، واضح تھا، کنایتاً انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، واضح طور پر انہوں نے دعویٰ کیا۔ تو صحابہ نے ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے علماء نے ان کا تعاقب کیا اور انہوں نے جڑ ہی سے اس نسل کو ختم کر دیا، اس فصل کو ختم کر دیا۔ یہ 1891 عیسوی میں ایک شخص نے مسیح الموعود کا دعویٰ کیا، اس کے بعد ذلی و بروز نبی کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے صراحتاً دعویٰ نہیں کیا، کنایتاً دعویٰ کیا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک بزرگ تسلیم کرایا، پھر مجدد تسلیم کرایا، پھر مسیح تسلیم کرایا۔ آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ میں ایک نبی ہوں، میری اتباع، میری اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر جو میری اتباع نہیں کرے گا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ اس کے دعوے میں کنایت، اس نے صراحتاً دعویٰ نہیں کیا، تو دنیا اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قرآن مجید میں 100 آیتیں ہیں اور 200 احادیث مبارکہ اس عنوان پر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے آیت پیش کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ انہوں نے یہ ذہنوں میں یہ بات رکھ لی، سوچی ہوئی تھی کہ جس طرح حقیقی بیٹے کو میراث میں حصہ ملتا ہے، اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو بھی میراث میں حصہ ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، اور نبوت چلتی ہی مردوں میں، نبوت بلوغت کے بعد ملتی ہے،
نبوت بھی تو بلوغت کے بعد ملتی ہے، اور نبوت ہے ہی مردوں کے اندر، عورت اس کی مستحق ہے نہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن آخری نبی ہے۔ اب مرزا نے یہ باور کرایا لوگوں کو، جب علماء نے اس کی گرفت کی، کہنے لگا کہ دیکھو جی میں تو حقیقی نبی نہیں ہوں، میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں تو متبع نبی ہوں، میں تو غیر تشریعی نبی ہوں، میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ جس طرح آخر نبی رسالے کے اندر محمد علی نے یہ بات لکھی، تو حضور ذلی نبی بھی ہے ہمارے، جو اس نے کہا کہ ہمارے جو حضور ہیں یعنی غلام مرزا احمد قادیانی، وہ تو حضور ذلی نبی ہیں اور غیر تشریعی نبی ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ، قرآن مجید کی اس آیت میں تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کا کوئی یعنی تخصیص نہیں ہے، کوئی اس میں بات ہے نہیں۔ یہ مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث میں فرمایا، قرآن کی اس آیت میں بھی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب خاتم کا معنی کیا ہے؟ آپ دنیا کی تمام لغات اٹھا لو، خاتم کا معنی آخری ہونا ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، نیا نبی کوئی نہ آئے، اپنی شریعت نہ چلائے۔ تو مرزا نے یہ تصور کرایا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں، حالانکہ اس آیت میں غیر تشریعی یا تشریعی نبوت کی کوئی بات نہیں ہے، مطلق بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ کیا معنی؟ کہ حضور کے بعد نہ کوئی تشریعی نبی آئے گا، نہ کوئی غیر تشریعی نبی آئے گا، مطلق اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور مرزا کی خود اپنی باتوں میں تضاد ہے۔ پہلے بولتا ہے کہ جی مجھے یہ منصب ماں کے پیٹ سے ملا، پھر بولتا ہے نہیں مجھے یہ اتباع رسالت کی وجہ سے مجھے یہ عہدہ ملا۔ اب اتباع کی وجہ سے اگر عہدہ ملا تو صحابہ نے سب سے زیادہ حضور کی اتباع کی اور اطاعت کی۔ قرآن کہتا ہے یطیعون اللہ ورسولہ، سب سے زیادہ اتباع کرنے والے تو صحابہ تھے، تو یہ منصب ان کو ملتا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ تھے۔ کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کی؟ صرف مرزا نے اتباع کی، جس کی وجہ سے نبوت جیسا عظیم منصب اس کو ملا، ان کو نہ ملا۔ اور نبی، پہلا نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو دوسرے نبی کی بشارت دے کے جاتا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا ہندوستان کے اندر جس کا نام غلام مرزا احمد قادیانی ہوگا، اور تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں اس کی ہر بات کو ماننی ہے؟ کیا حضور نے یہ فرمایا؟ کدھر نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح مرزائی احادیث سے بھی یعنی احادیث کے اندر بھی تعویلات کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے، لو عاش ابراہیم کان صدیقا نبیہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اسی طرح فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم ہوتا۔ اب اس سے مرزائیوں نے یہ تعویل کی کہ دیکھو نبوت تو جاری ہے، حالانکہ مرزا کی جہالت کا اسی بات سے پتہ چلتا ہے۔ مرزا کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ لو جو لفظ استعمال ہوا ہے کس لیے یہ لو اس جگہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس بات کے لیے جہاں پہ ناممکن بات ہو۔ جس طرح قرآن مجید میں فرمایا اللہ رب العزت نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب لو کا لفظ رب نے استعمال کیا، دوسرے خدا کے وجود کی نفی کر دی کہ دوسرا خدا ہے نہیں، ہوتا تو فساد ہوتا۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم نے بھی لفظ لو استعمال کیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا یا میرا بیٹا ابراہیم ہوتا۔ یعنی اس جگہ کے لیے اگر ہوتے تو نبی ہوتے۔ اب یہ زندہ رہے نہیں، اس لیے نبوت کا منصب ان کو ملا نہیں۔ نبوت کیوں؟ کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ اب مرزائی تعویل کر کر امت کے سامنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس احادیث میں تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ابن ماجہ کی پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضور کے بیٹے کے بارے میں، اس سے پہلے ایک اور روایت ہے
عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ کی، اس سے اسماعیل راوی نے پوچھا، یہ صحیح روایت ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا اسماعیل راوی نے عبداللہ بن اوفا سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا؟ فرمانے لگے کہ نہیں، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، حضور کے بعد نبوت ہے نہیں اس لیے وہ زندہ نہیں رہے۔ یہ حدیث، یہ روایت قادیانی پیش نہیں کرتے، حالانکہ یہ صحیح روایت ہے، اور جو پہلی روایت ہے لوکان عاش ابراہیم وکان صدیق النبیہ، وہ روایت ضعیف ہے، محدثین نے اس روایت پہ کلام کیا ہے، اور مرزائی ضعیف یعنی روایت سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں، حالانکہ عقائد میں ضعیف روایت چلتی نہیں ہے۔ بس آخر میں ان لوگوں کے لیے اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین، کہ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، ہر کوئی بولے گا میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، حالانکہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا۔ تو مرزا قادیانی بھی ان 30 میں سے ایک ہے۔